السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس چینل پر بہت بہت سواگت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آج کے دن ہی مغرب کی نماز کے بعد بہت ہی بڑا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں کہ بولا جاتا ہے کہ لگ بھگ 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگ پہنچتے ہیں، اور اتنے لوگ پہنچتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں وہ سب جو ہے جام ہو جاتے ہیں، اور جگہ جگہ پر لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے سے جگہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے کوئی بغل سے ہٹائے نہیں، راستے میں چلنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جگہ میں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ میرے پیچھے جو بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں وہ بیک گراؤنڈ جو ہے اسی جلسہ گاہ کے اندر جو مغرب کے بعد آج جو اجلاس ہونے والا ہے اس کا ہے، یعنی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اجلاس دستار بندی، جو کہ بہت بڑے لیول پر ہوتا ہے۔ آپ اس کو چھوٹا موٹا کوئی اجلاس نہیں سمجھیے گا، اجلاس دستار بندی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ جامعہ رحمانی کا اجلاس دستار بندی ہے۔ یہ اجلاس دستار بندی اس لیے خاص ہے کیونکہ اس کے اندر ہندوستان کے کونے کونے سے بہت ہی ماہرین لوگ، بہت ہی عقل کے بہت ماہرین لوگ، جن کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ قابلیت ہے، وہ لوگ یہاں پہنچتے ہیں۔ اور یہ منچ آپ دیکھیے گا، اس کے اندر پورے منچ کے اوپر جو ہے عالم دین بیٹھے رہیں گے، علماء کرام بیٹھے رہیں گے، جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، ان کو بھی یہاں بیٹھایا جائے گا۔ اور پورا اسٹیج اتنا لمبا چوڑا ہے کہ آپ کو ہم چل کے دکھائیں گے تو اتنا دور تک ہے، لگ بھگ سمجھ لیجئے کہ 30 فٹ 40 فٹ جو ہے لمبا یہ سمجھ لیجئے اسٹیج ہے۔ اور وہ اسٹیج کے اوپر جب علماء کرام آتے ہیں تو اتنا بہترین منظر نظر آتا ہے کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس منظر کو بھی آپ کے سامنے ہم دکھائیں گے، اور آپ کو جو ہے ہر جگہ کے کیا بولتے ہیں سین کو، ہر جگہ کے ایسے ایسے مرحلے کو دکھائیں گے کہ جس کو دیکھ کر کے آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ صحیح معنی میں یہ بہت بڑا اجلاس تھا۔ یہ 25 نومبر کا دن ہے آج، اور آج کے دن اجلاس دستار بندی ہے۔ تو اسی موقع سے آج ہم جامعہ رحمانی کے ایک بہترین طالب علم، جن کو ہم نے کیا کیا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے بڑھتے ہوئے، اور میرے سامنے سمجھ لیجیے چھوٹے بچے کے جو ہے جیسے آئے، اور یہاں کے استاد کے جو ہے صاحبزادے ہیں، اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان کے ساتھ میرا کیا ہے انٹرویو ہے، آج ان سے کچھ ہم سوال پوچھیں گے جس سے کہ آپ سمجھ پائیں گے کہ جامعہ رحمانی کس طرح کا ادارہ ہے۔ جامعہ رحمانی دیکھیے ملک کے اندر بہت سارے ادارے ہیں، لیکن جامعہ رحمانی ان اداروں میں ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے، اور اس ادارے کے اندر جو طالب علم میرے بغل میں ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ان سے ہم آپ کا جو ہے تعارف بھی کرائیں گے، اور آپ ان کو سمجھیے گا کہ یہ کس طرح کی بات بولے گا، اور کیونکہ ان کا بچپنا یہیں گزرا ہے اور یہ بڑے بھی ہوئے ہیں یہیں پر، ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب یہاں کے استاد ہیں، اور یہاں پر بہت دنوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ لطف اللہ رحمانی۔ لطف اللہ رحمانی صاحب یہاں پر بہت دنوں سے پڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ کیا چیز کی پڑھائی کر رہے ہیں؟ عربی درجات کی ہے، عالم بن رہے ہیں، سال پنجم عربی میں پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ عالم کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے عالم بننے سے پہلے آپ نے یہاں کچھ اور بھی تعلیم حاصل کیا ہے؟ نہیں، والد صاحب تھے تو انہی کے پاس اردو وغیرہ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن وغیرہ ناظرہ وغیرہ پڑھے ہیں، اس کے بعد درس نظامی میں داخل ہو گئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جناب قاری منت اللہ صاحب قاسمی۔ قاری منت اللہ رحمانی صاحب قاسمی ابھی کیا یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ نہیں، ابھی چلے گئے ہیں، ان کی نوکری ہو گئی تو یہاں سے چلے گئے۔ کیا چیز کی نوکری ہوئی ہے؟ سرکاری نوکری ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہم بھی بہت دن سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ان کے والد صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم جب بھی آتے ہیں تو ان کے والد صاحب نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ معلومات نہیں تھی، چلیے آج ہو گئی معلومات۔ تو آپ یہاں پر جو ہے عالم کی پڑھائی کر رہے ہیں، تو عالم کی پڑھائی کے لیے کتنا وقت یہاں لگتا ہے؟ پورا مکمل وقت جو شروع سے اگر کوئی عالم بننا چاہے گا اس ادارے میں جامعہ رحمانی میں، تو اس کو کتنا وقت لے کر کے آنا چاہیے؟ دیکھیے 9 سال 9 سال اگر شروع سے اگر کرے گا کوئی آدمی تو 9 سال، اور مان لیا کوئی بیچ سے آتا ہے کوئی پڑھ کر کے تو اس کو اس کے حساب سے اسی کے حساب سے ملتا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، تو یہ جو ہے عالم کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے اس ادارے کو کس طرح سے جانتے ہیں؟ آپ کو یہ حقیقت بات بتانی ہے کہ اس جامعہ رحمانی کے اندر سچ میں یہاں پہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہوتا ہے کیا کہ بچے جو ہے اپنے ادارے کی تعریف بہت زیادہ کر دیتے ہیں، تو واقعی میں ایسی اگر بات ہے تو بتائیے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی بتائیے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات، جامعہ رحمانی جو ہے بہت ہی بہار کا قدیم ترین ادارہ ہے، اور جب بہار میں قادیانیت کا غلبہ زیادہ ہونے لگا تو مسلمان لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، تو حضرت علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ
کہ پیر و مرشد فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ منگیر جایا جائے، تو حضرت علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ منگیر تشریف لائے اور اس کے خلاف جم کر احتجاج کیا اور اس فتنے کو جڑ سے مٹایا۔ پھر اس کے بعد خانقاہ رحمانی کی بنیاد 1901 میں رکھی گئی اور اس وقت سے لے کر اب تک جامعہ رحمانی قائم و دائم ہے۔ تو آپ طالب علم ہونے کے ناطے جامعہ رحمانی کو کس طرح سے جانتے ہیں اور کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر بچے جس ادارے میں پڑھتے ہیں اس کی بے انتہا تعریف کر دیتے ہیں، کیا واقعی میں جامعہ رحمانی اس تعریف کے لائق ہے کہ جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر پورا بے انتہا خدمت انجام دے رہا ہے، تو کیا اس طرح کا کیا یہ ادارہ صحیح معنی میں اپنی خدمت انجام دے رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ادارہ کیا ہے اصل میں؟ لوگ اگر سمجھنا چاہیں کہ جامعہ رحمانی کیا ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جامعہ رحمانی بہار کا قدیم ترین ادارہ ہے۔ جامعہ رحمانی بہت عروج پر ہے، اور جب بہار میں قادیانیت کا غملہ زور و شور سے بڑھنے لگا اور مسلمان اس کے طرف جانے لگے تو حضرت علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ منگیر جایا جائے، تو حضرت علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ منگیر تشریف لائے اپنے مریدین کے ساتھ اور خوب زور سے ڈٹ کر ان کا خاتمہ کیا اور جڑ سے مٹایا۔ پھر خانقاہ رحمانی کی بنیاد 1901 میں رکھی گئی اور کے سجادہ نشیوں میں سے حضرت مولانا علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید شاہ ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں، اور ابھی موجودہ سجادہ نشی امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ اور یہاں طلباء کے ترقی کے لیے نئے نئے شعبے کھولے جا رہے ہیں اور یہاں سے طلباء فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اسی میدان میں بعد نماز مغرب طلباء کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ اور یہ ہجوم جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، مہمانوں کا یہ جو ہجوم ہے خانقاہ رحمانی میں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جامعہ رحمانی کس ترقی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سرپرست کو ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جامعہ رحمانی کا تعارف بہت ہی اچھے طریقے سے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جامعہ رحمانی کی جو ہے بنیاد جو رکھی گئی 1901 میں رکھی گئی، اور اس کے بعد سے یہ اپنے خدمت کو انجام دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور بتایا انہوں نے یہ بھی کہ یہاں بہت سارا جو ہے شعبہ شروع کیا گیا ہے، یعنی شعبہ کا مطلب یہی ہے کہ بہت سارا ڈپارٹمنٹ شروع کیا گیا، اور اس ڈپارٹمنٹ میں جیسے مان لیا عربی کے ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، یہاں پر بہت سارے شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ کون کون سا شعبہ ہے جو اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، بتائیے یہاں کون کون سا شعبہ؟ جیسے اس سال یہ قائم ہوا ہے، انگلش کا شعبہ ہے، پھر تخصص فی الافتاء کا شعبہ ہے، اور یہاں الحمدللہ طلباء کے دواؤں کو فراہم کرنے کے لیے یہاں شفا خانہ بھی قائم ہے، اور درس نظامی ہے، پھر دارالحکمت ہے، یہاں یہ سب ادارے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جہاں تک میرا علم ہے تو اس مدرسے کے اندر پہلے مفتی کی پڑھائی، افتاء کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جب سے احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم جب سے امیر شریعت بنے اور سجادہ نشی بنے خانقاہ رحمانی کے، اس کے بعد سے یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ترقیاں ہوئی، بلڈنگیں بہت ساری بنی، اور ان بلڈنگوں کے اندر جو ہے نئے نئے شعبوں کو شروع کیا گیا، جس میں سے ایک افتاء کا بھی شعبہ ہے، اور بہت ہی اچھا خدمت وہ انجام دے رہا ہے۔ ان کے لیے بہت سارے اساتذہ کو بھی بحال کیا گیا ہے، اور اس مدرسے کے اندر جس سے کہ طالب علموں کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی کتنے طالب علم ایک وقت میں بھی پڑھ رہے ہیں جامعہ رحمانی کے اندر؟ ابھی تقریباً میں نے حساب لگایا تھا تو تقریباً 770 تھے۔ 770، لگ بھگ مان کے چلیے 800 طالب علم، 800، اور اس میں مان لیجیے اساتذہ کی تعداد جوڑ دیا جائے تو 800 پلس ہو جائے گی، تو 800 سے اوپر طالب علم یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اور ان کے کھانے پینے کا نظم کیا رہتا ہے؟ کھانے پینے کا نظم یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن طلباء کو گوشت دیتے ہیں، اور ایک ہفتے میں جمعرات کے دن گوشت پلاؤ دیتے ہیں، یہی نظم ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر جو پڑھائی ہوتی ہے تو سپتہ میں 7 دن ہوتی ہے پڑھائی کی کسی دن ریسٹ بھی دیا جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ جمعہ کے دن؟
जुमा के दिन आपको रेस्ट दिया जाता है। और इसके अलावा क्या खेल कूद का भी कुछ मंजर है यहाँ पर जामिया रहमानी के अंदर? साल में एक आध बार यहाँ जो मतलब मैच करवाया जाता है बाज़ाब्ता तो जी। हाँ, तो हमने ट्रॉफियाँ भी देखा है कि बहुत सारे ट्रॉफी भी थे उसमें, और बच्चे जो है उसमें खेल रहे थे, और फेसबुक पर हमने देखा था। तो माशाल्लाह यहाँ हर तरह की खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ खेल के ऊपर भी जो है बच्चों के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, तालीम भी हासिल अच्छी तरीके से कराई जा रही है। यहाँ हिफ्ज़ में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग आपको अंदाज़ा है यहाँ हिफ्ज़ करने के लिए कितने बच्चे आए हैं इस बार, या अंदाज़ा से? हिफ्ज़ करने के लिए लगभग तकरीबन 200 बच्चे होंगे। 200 बच्चे जी माशाअल्लाह। तो आपके सामने ये मौजूद हैं तालिब इल्म जामिया रहमानी के, जिन्होंने जामिया रहमानी का तारुफ़ कराया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में तारुफ़ करवाया। और हम भी बचपन से जामिया रहमानी की ही गोद में पले बड़े हैं, और इसलिए मेरी शक्ल सूरत थोड़ी जो है हाफिज़ के जैसी हो गई है, लेकिन हम कोई आलिम या हाफिज़ नहीं है। हम पढ़ाई करने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, और मेरा कोई मीडिया वाला कोई चैनल नहीं है। हम लोग एक नॉर्मल से एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि ये दीन की खिदमत अगर अंजाम दी जा रही है तो लोग हर कोने कोने से जाने कि यहाँ पर इस तरह का निज़ाम चल रहा है। अगर आपके बच्चे यहाँ आना चाहते हैं तो अगर आप ये सारी बात जानेंगे तो आपको दिल में इत्मीनान पहुँचेगा कि हाँ, मेरे बच्चे सही हाथ में महफूज हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं कि कुछ गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप आज मगरिब के बाद जो है यहाँ पर दस्तारबंदी का जो बैनर लगा हुआ है आपके पीछे में, और बहुत बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा यहाँ पर इस प्रोग्राम को, जो इजलास दस्तारबंदी, और जिसको सालाना फातिहा खानी भी बोलते हैं हम लोग। 2 प्रोग्राम को एक साथ ऐड करके यहाँ पर पेश किया जाता है। हर साल नवंबर के महीने में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, लेकिन इसकी तारीख जो होती है अलग अलग मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जैसे जैसे त्यौहार है, कोई मान लिया जाए कोई फेस्टिवल आ गया बीच में, तो उसको उसके मद्देनज़र ये जो है तारीख तय की जाती है। तो इस बार जो तारीख तय की गई है 25 नवंबर, ये जलसा इजलास दस्तारबंदी का है, ये 25 नवंबर। और उसके बाद आपका 26 नवंबर को सुबह लगभग 9 से 12 बजे के बीच में, 9 से 12 बजे 1 बजे के बीच में कल जो है यहाँ पर दुआ होगी, जो 3 दिनों से कुरान खानी हो रही है, कलमा खानी हो रही है वहाँ खानका रहमानी की मस्जिद में। उसको कल दुआ करके सारे मेहमानों को यहाँ से रुखसत किया जाएगा, और अल्लाह ताला उन जैसे वो सही सलामत यहाँ पहुँचे हैं, मेरी दुआ है कि यहाँ से वो अपने खैर खैरियत के साथ अपने घर भी पहुँच जाएं। बस इतना सा मकसद था इस वीडियो बनाने का। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगती है, काम की लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना शेयर कीजिएगा हो सकता है इसकी वजह से हो सकता है कुछ बच्चों को जो मदरसा खोजने में परेशान हो रहे हैं, जिनको सही से मदरसा नहीं मिल पा रहा है, वो अगर इस जगह पर पहुँचते हैं तो अगर वो कली के रूप में है तो उसको खिलाने का काम ये जामिया रहमानी करता है। एक से एक फूल खिले हैं यहाँ, और मेरी आंखों ने देखा है कि नॉर्मल इंसान आया, और नॉर्मल इंसान आकर के हज़रत साहब की शफ़क़त के, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी शफ़क़त का फ़ायदा उठा करके